حوالے سے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا پیغام مجھ تک پہنچایا اور پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں جناب جبریل نے تاکید کی۔ حضور فرماتے ہیں اتنی تاکید کی کہ میں نے سمجھا کہ اب کے بعد جب جبریل حکم لائیں گے تو یہ ہوگا کہ اے نبی آپ کے مال میں پڑوسی بھی وارث ہیں، یعنی اتنی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کی دی ہوئی چیز کو حقیر نہ جانے، اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی پڑوسی اپنے پڑوس کی دی ہوئی کوئی بھی چیز ہو اس کو حقیر نہ جانے، کھانا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تحفہ ہو، یہاں تک کہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی بکری کا کھر بول کے یہ مراد ہے یعنی ہلکی چیز بھی کیوں نہ ہو اس کو حقیر نہ جانو۔ اب ظاہر ہے بکری کا جو کھر ہوتا ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت تو نہیں ہے، مگر پھر بھی کہا گیا اگر وہ تمہیں تحفے میں یہ بظاہر حقیر چیز ہے، اگر یہ بھی تمہیں دینا تو تم اسے بھی قبول کر لو، اس لیے کہ اس کا دل رکھنے کے لیے، اس کی دل آزاری نہ ہو۔ تو فرمایا کہ معمولی سی معمولی چیز بھی اگر تمہیں تحفے میں دی جائے تو اسے جو ہے وہ قبول کرنی چاہیے۔ اور پھر یہاں حضور نے عورتوں سے خطاب فرمایا، اے عورتوں، اس لیے کہ سب سے زیادہ کسی بھی چیز میں نقص جو ہے وہ عورتیں نکالتی ہیں۔ یعنی اگر پڑوس سے کوئی چیز آئی ہے اس کے اندر عیب تلاش کرنا یا اس کی چیز کو ڈیگریڈ کرنا، حقیر جاننا، یہ عورتوں کا ہی ہوتا ہے۔ تو حضور نے کلام بھی عورتوں سے کیا کہ اے عورتوں، تم اپنی پڑوسن کی دی ہوئی کسی چیز کو حقیر نہ جانو۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے۔ یعنی کوئی بھی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ آپ کی دیوار میں اگر وہ کیل بھی ٹھوکتا ہے تو اسے منع نہ کیا جائے۔ اس کی صورتیں ہیں، اگر وہ لکڑی ٹھوکتا ہے یا کیل اور اتنا ٹھوکتا ہے یا اس حساب سے کہ آپ کی دیوار کو نقصان ہوگا تو پھر آپ منع کر سکتے ہیں۔ یا کوئی اپنا شتیر جو ہے وہ آپ کی دیوار پہ رکھتا ہے جس سے آپ کی دیوار کو کمزور ہونے کا یا گرنے کا یا بلاک کے ٹوٹنے کا یہ خطرے ہیں، تو پھر آپ اس کو منع کر سکتے ہیں۔ یہ حکم استحبابی ہے کہ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس سے جو ہے وہ منع نہ کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ، جو اللہ عز و جل پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے، اور جو اللہ عز و جل اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرے۔ یا حضور نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اچھی بات کہے یا خاموش رہے، یعنی سرکار نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی، جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے، اپنے پڑوسی کو اذیت، اور وہ اذیت کئی طرح سے دی جاتی ہے۔ وہ اذیت آپ کے گھر میں شادی بیاہ کے معاملات ہیں، آپ نے جناب علی وہ ہائی اسپیڈ پہ والیوم رکھا ہوا ہے ڈیک کا، ٹیپ وغیرہ کا، آپ کے پڑوسی کو اذیت ہو رہی ہے۔ رات گئے تک آپ کے گھر میں مہمان ہیں، ہلہ گلہ ہے، شور شرابہ ہے، آپ کے پڑوسی کو اذیت ہو رہی ہے۔ یا آپ نے اپنے گھر میں ایسی کوئی چیز جلا کے رکھی ہوئی ہے کہ جس کے دھوئیں سے آپ کے پڑوسی کو اذیت ہو رہی ہے، اس سے بچیں۔ یا آپ کے ہاں ایسا کوئی فنکشن ہے کہ جس کی دھمک سے، جس کی تھاپ سے، جس کی آواز سے
آپ کا پڑوسی پریشان ہے اس کو اذیت سے بچائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کے گھر میں چوہے زیادہ تھے، تو ان سے کسی نے کہا جناب آپ بلی رکھ لیں تاکہ بلی چوہوں کو صفایا کر دے گی۔ تو کہا میں اس لیے نہیں رکھ رہا کہیں میری بلی کے چیخنے کی وجہ سے یا اس کے شور کرنے کی وجہ سے میرے پڑوسیوں کو اذیت نہ ہو، میرے پڑوسیوں کو اذیت نہ ہو۔ یعنی اس قدر جو ہے کہا گیا کہ پڑوسیوں کے حقوق، تو جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں پڑوسیوں کو اذیت نہ دے۔ اور یہاں اللہ کی پناہ، پڑوسی تو پڑوسی، پڑوسیوں کے 10 پڑوسی، ان کا بھی جو ہے نا رات کو سونا حرام ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ حکم عام ہے، چاہے وہ ڈھول دھماکہ ہو، طبلہ ہو، محفل نعت ہو یا پھر کوئی اور فنکشن ہو، سب کے لیے حکم یہی ہے۔ آپ نے محفل نعت کرانی ہے تو ایک لمٹ کے اندر ہو، اس کی آواز بھی ایک لمٹ میں ہو تاکہ پڑوسیوں کو اذیت نہ ہو، اور وہ مخصوص وقت تک چلے۔ اگر ساری رات چلتی رہے گی تو ظاہر پڑوسی سو نہیں پائیں گے، اور ان علاقے والوں میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا گھر بھی ہو کہ جس کا بابا بزرگ نمازی 5 وقتہ ہو، اس کی اگر نماز آپ کی وجہ سے رہ گئے، بھائی ساری رات آپ کی آواز نے سونے نہیں دیا، صبح جب آپ نے تھوڑا سا آواز کم کیا اس غریب کی آنکھ لگ گئی، اس کی نماز فجر گئی، کون ذمہ دار ہے؟ آپ ہی تو ذمہ دار ہو۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ مہمان کی خاطر تواضع کریں، مہمان کی خاطر تواضع اتنی ہی کریں جتنی آپ کی استطاعت ہے۔ حکم تو یہ کہ جو آپ کھاتے ہو نا وہی مہمان کو کھلاؤ، حکم یہی ہے کہ جو آپ اچھا کھاتے ہو نا وہی مہمان کو کھلاؤ۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے ہاں تو روزانہ معمول کا کھانا پکتا ہے اور آپ نے مہمان کے لیے وہ بہترین قسم کے مہنگے مہنگے کھانے منگوا لیے، بعد میں پھر آپ وہ قرض چکاتے پھریں، یہ بالکل منع ہے۔ آپ کے یہاں کوئی مہمان آ گیا ہے، آپ کے ہاں روز کی معمول کی جو روٹی سالن دال وغیرہ بنی ہوئی آئی، لائی جی بسم اللہ تشریف رکھیں، ہمارے یہی پکتا ہے، آپ بھی کھائیے ہم بھی کھاتے ہیں۔ یا اللہ نے آپ کی استطاعت دی، آپ تھوڑا سا اچھا کھلا دے، اتنا ہی ہے بس۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے گھر میں آنے والے مہمان کے لیے 15 ڈشوں کا اہتمام کر دیا، اور جو آپ نے پورے مہینے کی جمع پوجی کر کے رکھی تھی نا، اپنا حساب سے راشن لے کے چلنا تھا، گھر لے کے چلنا تھا، وہ سارا ایک ہی دن میں مہمان پہ آپ نے چٹ کر دیا، اگلے دن بیٹھ کے پریشان بیٹھے ہوئے، تو کیا فائدہ؟ تو مہمان تو رحمت بن کر آتے ہیں، وہ تو رحمت بن کے آیا تھا، آپ نے اس کو اپنی زحمت بنا لیا۔ اور مہمان کے لیے بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ مہمانی 1 دن 1 رات اور 3 دن صدقہ ہے، یعنی اگر 1 دن کوئی بنتا ہے اس پر لازم ہے اس کی مہمان نوازی کریں، 3 دن تک صدقہ ہے، اور 3 دن سے زیادہ اس میزبان پہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی میزبانی کرے، مہربانی کرے، بھائی جی جناب 3 دن تک میری فرصت تھی، اس سے زیادہ میرے پاس اخراجات نہیں۔ اور حضور نے یہاں تک فرمایا ہے کوئی اگر کسی کے ہاں بوجھ بن جائے یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ صاحب خانوں کو دیکھیں، ان کا رہن سہن دیکھیں، بس 1 دن دیں 2 دن، اس پر پھر نکلنے والی کریں۔ حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ تمہاری وجہ سے گناہ کرے، وہ تمہاری وجہ سے ڈاکہ ڈالے، چوری کرے، بھائی سسرال والے سارے آ گئے، پورا ٹبر لے کے آ گئے ہیں، بچے سورے جناب علی 15-20 افراد آ گئے، کمانے والا ایک ہی فرد ہے، 1 دن کھلائے گا 2 دن کھلائے گا، اگلے دن بیگم کہے کہ میرے گھر والے آئے ہیں تم کچھ کھانے کو نہیں لا رہے، وہ غریب کہاں سے لائے؟ چوری کر کے لائے گا، کسی کا حق مار کے لائے گا، وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا نا، کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو کتنا حسین مزاج ہے شریعت کے، کسی کے یہاں رہو اتنا رہو کہ وہ آپ کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے، بس آپ کے ساتھ خندہ پیشانی سے مل رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، زیادہ رکنا نہیں ہے، زیادہ کسی پہ بوجھ نہیں بننا۔ یہ الگ بات ہے کہ میزبان اصرار کرے گا جی رک جائیے ٹھہر جائیے، وہ بعض رسمی جملے بھی ہوتے ہیں، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی بس رہ ہی جاتا ہوں، اس چیز کا خاص خیال کیا جائے۔ ہمارے یہاں لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے، اور جس کے یہاں جاتے ہیں جو فرمائشیں کرتے ہیں آج ہم نے یہ کھانا ہے، آج ہم نے یہ کھانا ہے۔ لوگوں کو دیکھو تو صحیح، لوگوں کے حالات تو دیکھو، دیکھیں شریعت نے کیسی کیسی بہترین باتیں ارشاد فرما دی۔ یہ ہیں حقوق مہمانوں کے بھی، اور متوسط کھلاؤ، زیادہ نہیں کھلاؤ۔
تاکہ آپ پر بھی کوئی بوجھ نہ ہو، آپ پر کوئی لوڈ نہ پڑے. ایک دن تو آپ نے اچھا کھلا دیا، دوسرے ٹائم آپ کا منہ بنا ہوا ہے، کیا مصیبت سر پہ آ کے بیٹھ گئی ہے بھائی. یہ حقیقت ہے، یہ ریئل بات ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے معاشرے کے اندر؟ بیگم کی طرف سے اگر 10 مہمان آ گئے تو اس کے تو ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں. یہ حالات ایسے بن چکے ہیں، معاملات ایسے ہو چکے ہیں. تو اس لیے شریعت کے ان اصولوں کو اگر ہم سارے پڑھیں گے، سنیں گے، تو ہمیں معلوم ہوگا کس پر کتنا رہنا ہے، کس کے لیے کتنا بوجھ بننا ہے، نہیں بننا. یہ ساری چیزیں اگر ہمیں معلوم ہوگی تو ہم ایک دوسرے کو مینج کریں گے، ایک دوسرے کو ہم سمجھیں گے. تو جب دین کی باتیں ہم پڑھیں گے نہیں اور ہم کہیں گے جناب مہمان تو رحمت ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے پورا ہفتہ پورا مہینہ میرے گھر پہ بیٹھا رہے گا؟ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. آنے والے کی خاطر تواضع کیجئے، اتنی کیجئے جتنی آپ کی استطاعت ہے، اس سے بڑھ کر آپ پر لازم ہی نہیں شریعت نے. اب ایک بندہ دال کھاتا ہے، اس پر بھی گوشت کی فرصت ہی نہیں ہے، مہمانوں کو دال ہی کھلائے گا. دال کھلائے گا تب بھی مہمان رحمت ہے، چاہے جا کے گوشت کھلائے یا نہ کھلائے. جناب میں تو رحمت دی، رحمت ہے تو رحمت کی دال ہی پیش کی گئی ہے. اللہ اکبر. حضور نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اچھی بات کہے یا خاموش رہے. آپ نے کچھ بولنا ہے تو اچھا ہی بولیے، نہیں بولنا تو پھر خاموش ہی رہے. آپ کی خاموشی بہتر ہے. آپ خاموش بیٹھے ہوئے تو اچھے لگ رہے تھے، جب آپ نے منہ سے ایسے جو ہے وہ آگ برسانے والے جملے نکالے، اندر ایسی آگ بھری تھی آپ کے، نکالی تو اگلے کو جلا کے رکھ دیا، اس نے راکھ کر دیا اس کو آپ کے جملوں نے. تو آپ کا خاموشی رہنا بہتر تھا، آپ کا گونگا ہو جانا بہتر تھا. اگلے کے دل کو تو چھلنی نہ کرتے. اچھی بات کہہ سکتے تو کہو، ورنہ خاموش رہو. من سکت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. آپ اس خاموشی سے خود بھی نجات پاتے، اگلے کو بھی نجات دیتے. مگر جب آپ نے بولا، اپنے آپ کو بھی اذیت میں ڈالا، اس کو بھی اذیت میں ڈالا. تو خاموشی بہترین نعمت ہے. خاموش، جو بات آپ بول سکتے ہیں بولیں، جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں وہ بولے ہی نہیں. اللہ اکبر. درشی پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جناب عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص آیا، حضرت میرا ایک پڑوسی ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، مجھ پر تنگی کرتا ہے. آپ نے فرمایا واپس جاؤ، اس نے تمہارے بارے میں اللہ کی نافرمانی کی ہے، تم اس کے بارے میں اللہ کی فرما برداری کرو. وہ تمہیں اذیت دیتا ہے، سو دیتا رہے، مگر تم اس کو نہ دو، تم اس کو نہ دو. اور منقول ہے قیامت کے دن فقیر پڑوسی اپنے امیر پڑوسی کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے پروردگار اس سے پوچھ، اس نے مجھ سے اپنے حسن سلوک کو کیوں دور رکھا، یا اس نے مجھے اپنے حسن سلوک سے کیوں محروم رکھا، میرے لیے اپنے گھر کے دروازے کیوں بند کیے. اے مالک اس سے پوچھ. امیر پڑوسی کے گریبان میں غریب پڑوسی کا ہاتھ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں گھسیٹ کر لائے گا، مالک اس سے پوچھ، اس نے مجھے اپنے حسن سلوک سے کیوں محروم رکھا، اس نے مجھ پر اپنے دروازے کیوں بند کیے. اللہ اکبر. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے. حضور نے فرمایا واپس چلے جاؤ، صبر کرو. پھر وہ گیا، پھر آ گیا، حضور مجھے تکلیف دیتا ہے. حضور نے فرمایا واپس جاؤ، صبر کرو. تیسری مرتبہ آ گیا، حضور مجھے تکلیف دیتا ہے. تو میرے مدنی آقا نے کیا فرمایا؟ اپنا سامان اٹھاؤ اور راستے میں رکھ دو. اب وہ شخص گیا، اس نے اپنے گھر کا سارا سامان اٹھایا، بیچ سڑک پہ لا کے رکھ دیے. اور پھر کیا تھا، آنے جانے والے لوگ پوچھتے بھائی کیا ہو گیا، کیوں بیٹھے ہوئے سڑک پہ، کس نے نکال دیا ہے؟ تو کیا کہتا، میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے. جو بھی گزرتا کیا ہو گیا بھائی، میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے، میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے. لوگوں کا آنا جانا لگا رہا، اچھا بڑا منحوس ہے، بڑا لانتی ہے، تمہیں تنگ کرتا ہے. آنے جانے والے لوگوں نے اس کے پڑوسی پر لان تان شروع کر دیا. جب اس پڑوسی کو پتا چلا کہ مجھے تو بات سر عام جو وہ لعنتیں پڑ رہی ہیں، تو وہ گیا، اس نے جا کے اپنے پڑوسی کے ہاتھ پاؤں پکڑے، یا خدا کے لیے مجھے معافی دے دے، چل آجا میں تیرا سامان اٹھا کے جاتا ہوں. پھر اپنے پڑوسی کا وہ سامان لے کے گیا، اس نے اپنے گھر پہ رکھا، اور اس نے اس دن کے بعد سے اس کو اذیت دینا چھوڑ دی. تو حضور نے کیسی بہترین تدبیر فرمائی ہے، فرمایا کہ ٹھیک اپنا سامان رکھو، گھر پہ باہر رکھ دو. پورا محلہ اس پر جب لان تان اس نے شروع کی تو اس کو جو ہے بڑا احساس ہو گیا. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ اس کو تم بھی اذیت دو، تم بھی اس کو مارو، تم بھی اس کو تکلیف دو.
صبر کرو. پھر حضور نے یہ تدبیر ارشاد فرمائی. اللہ اکبر. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اب یہ دیکھیں یہ بہترین بات ہے, حضور سے عرض کیا گیا حضور فلاں عورت دن میں روزے رکھتی ہے, رات میں قیام کرتی ہے, یعنی رات کو نوافل پڑھتی ہے, دن میں روزے رات میں نوافل, یہ سب کچھ کرتی ہے, مگر اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو اذیت دیتی ہے. تو حضور نے کیا فرمایا, اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے, وہ جہنمی ہے, وہ جہنمی ہے. اور اس روایت کا ایک مفہوم یوں بھی ہے, حضور ایک عورت ہے, دن میں روزے بھی نہیں رکھتی, رات کو نوافل بھی نہیں پڑھتی, مگر پڑوسیوں کو اذیت نہیں دیتی, تو میرے مدنی آقا نے فرمایا قریب ہے کہ اللہ اس کو معاف بھی کر دے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ فرماتے ہیں پڑوسیوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے عورت جہنم میں چلی گئی, اس لیے کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج بھی کام نہیں کریں گے اگر آپ کے اعمال کافرانہ ہیں. پڑوسیوں کو اذیت, تکلیف, خالق کو راضی کرنے چلے تھے مخلوق کے گلے کاٹ کے, یہ کیا بات ہو گئی بھائی. تو کسی پیاسے کو پانی پلانا ہے تو جو لوگ بیٹھے ہوئے کیا ان کی گردنوں سے آپ پاؤں رکھے جائیں گے, ان کے گلوں کو آپ کاٹتے ہوئے جائیں گے. رحمان کو راضی کرنا ہے تو پھر ہمیں کیوں اذیت دے رہے ہو. فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. اندازہ لگائیں, نماز, رات کے تہجد کے نوافل بیکار ہیں اگر آپ پڑوسی کو اذیت دیتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آخری حدیث طیبہ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں حضور میرے دو پڑوسی ہیں, میرے دائیں بائیں دو پڑوسی ہیں, اگر میں ہدیہ دوں, تحفہ دوں, کھانا دوں, کس کو دوں؟ دائیں والے کو, بائیں والے کو. یعنی اگر میں گھر میں کبھی کچھ پکا کے دینا چاہوں تو کس کو دوں؟ دائیں والے کو, بائیں والوں کو. میرے مدنی آقا نے کیا فرمایا, اے عائشہ جو جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہے اس کو دو. دو دروازے ہیں, جس کا دروازہ قریب ہے چاہے وہ دائیں والے کا ہو بائیں والے کا ہو, یعنی تم پر زیادہ حق کس کا, تمہارے قریبی کا ہے. ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے. تو گویا کہ جس عمل میں علم نہ ہو وہ ثواب کے لحاظ سے تھوڑا ہے, اور جس عمل میں علم ہو وہ ثواب کے لحاظ سے زیادہ ہے. اما عائشہ نے پہلے پوچھا حضور کس کو دیا جائے, عمل تو کر رہی تھی مگر پہلے علم حاصل کیا, حق کس کا ہے, تو پہلے علم لیا, علم لے کے پھر عمل کیا. جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضور سے پوچھا گیا حضور کون سا عمل افضل ہے, تو میرے مدنی آقا نے فرمایا علم. سوال کیا تھا, کون سا عمل افضل ہے, جواب کیا ملا, علم. تو یہ سوال کا جواب تو نہ ہوا نا, عمل پوچھے گیا حضور عمل کون سا ہے افضل ہے, تو حضور نے فرمایا علم. اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ سے عمل کے بارے میں پوچھا ہے لیکن آپ نے مجھے علم کا بتایا ہے. اللہ اکبر. میرے مدنی آقا نے فرمایا علم کے ساتھ قلیل عمل کثیر ہے اور جہالت کے ساتھ کثیر عمل قلیل ہے. سمجھے, یعنی جس عمل کا علم ہے اس کا ثواب زیادہ ہے اور جس کا علم نہیں اس کا ثواب کم ہے. یعنی علم کے ساتھ عمل کرو. آپ نماز پڑھ رہے نا, آپ نے رٹی رٹائی ہوئی ہے اور آپ کوشش نہیں کرتے نماز کا ترجمہ یاد کرنے کی, نماز کو سیکھنے کی, نماز کے معنی یاد کرنے کی, نماز کے فرائض, نماز کے واجبات یاد کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. آپ کا ثواب اتنا نہیں ہے کہ جتنا اس کا ثواب زیادہ ہے کہ جو نماز کے فرائض بھی سیکھتا ہے, واجبات بھی سیکھتا ہے, نماز کے مستحبات بھی سیکھتا ہے, نماز توڑنے والی چیزیں بھی جانتا ہے, سورۃ فاتحہ کا ترجمہ بھی یاد کرتا ہے, سورۃ اخلاص کا ترجمہ بھی یاد کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, سمجھتا ہے, سیکھتا ہے, اس کا عمل آپ کے عمل سے زیادہ ہے. کیوں؟ علم. علم اتنا ضروری ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے اچھا ہو, اور اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے کہ جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہو. حضرت بازی بستامی رحمت اللہ تعالی, آپ کا پڑوسی تھا یہودی. اب یہودی چلا گیا سفر پہ, اب اس کے گھر سے روزانہ رونے کی آواز آتی,
آپ نے اس یہودی اور مرد کی بیوی سے پوچھا کہ تیرے بچے رات کو روتے کیا مسئلہ ہے؟ اس یہودی عورت نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں رات کو دیا نہیں ہے، یعنی چراغ نہیں ہے، رات کو چراغ نہیں ہوتا تو اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے سے بچے میرے روتے ہیں۔ کہا اچھا۔ حضرت بائزی بستامی رحمت اللہ تعالی گئے اور آپ روزانہ ایک دیے کے اندر تیل بھرتے، وہ دیا آپ اس یہودین عورت کو لا کے دے دیتے، ساری رات چراغ جلتا، بچوں کے رونے کی آواز نہیں آتی۔ جب وہ یہودی آیا نا تو اس سے اس کی بیوی نے کہا کہ تمہارے بچے رات کو روتے تھے اور یہ مسلمانوں کا بزرگ آدمی جو ہے اس نے ہر رات مجھے چراغ بھر بھر کے دیا ہے، تیل کا دیا جو ہے وہ بھر کے دیا ہے، رات کو جلتا تھا، بچے سکون سے سوتے تھے۔ کہا اچھا۔ تو وہ یہودی جو ہے حضرت بائزی بستامی کے پاس حاضر ہوا کہ حضرت میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، میں آپ کا بڑا احسان مند ہوں۔ فرمایا کہ جب آپ نے وہ دیا جلا کے میرے گھر سے اندھیرے کو دور کیا ہے، چراغ جلا کے میرے گھر سے اندھیرے کو دور کیا ہے، تو ایک کام اور بھی کر دیجئے۔ فرمایا کہ وہ کیا کام ہے؟ فرمایا کہ ایسا چراغ جلائی اب کفر کا اندھیرا بھی دور کر دیں۔ اب اسلام کا چراغ جلا کے کفر کا اندھیرا بھی دور کر دیں، جب ظاہری کیا ہے تو باطنی بھی کر دیں۔ تو آپ کے اس عمل کی وجہ سے وہ یہودی مرد اور وہ عورت کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو پڑوسیوں کے دیکھیں کتنے حقوق ہیں، چاہے وہ یہودی ہی کیوں نہ ہو، آپ اپنے عمل سے اپنے کردار سے اسلام کی طرف انہیں مائل کریں، اسلام کی روشنی انہیں دکھائیں تاکہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ